امام اسقلانی فتح الباری میں، امام اسقلانی تہذیب التہذیب میں، امام اسقلانی تلخیص الحبیر میں، امام مزی تہذیب الکمال میں، تہذیب الاسماء میں، ان تمام کتب میں، امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں، امام ذہبی میزان الاعتدال میں، طبرانی المعجم الاوسط میں، مقدسی الاحادیث المختارہ میں، کل کتب میں حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد بکرے ذبح کیے اپنی ولادت کی خوشی میں، اور صحابہ کو اکٹھا کر کے لنگر اپنے میلاد کا کھلایا۔ حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقا عن نفسہ بعد النبوہ، بیہقی سنن کبریٰ میں اور مسند بزار میں بھی ہے، اور مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے بھی روایت کیا، حضور نے بکرے ذبح کیے، عقیقہ، اور جمع کر کے کل صحابہ کو لنگر میلاد کھلایا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ میلاد کے بکرے نہیں حضور نے کیے تھے، عقیقہ کے تھے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میلاد کا نہیں تھا، یہ بکرے ذبح کر کے جو لنگر کھلایا تھا یہ عقیقہ تھا۔ یہ اگر عقیقہ تھا اور میلاد نہیں تھا، عقیقہ وفات پہ ہوتا ہے یا ولادت پہ ہوتا ہے؟ عقیقہ کس خوشی میں ہے؟ موت کی، وفات پر ہوتا ہے یا ولادت پر ہوتا ہے؟ ارے کوئی میلاد کا مانے یا عقیقہ مانے، عقیقہ تو میلاد کی خوشی کا کھانا ہے، ولیمہ شادی کی خوشی کا کھانا، عقیقہ ولادت کی خوشی کا کھانا۔ اب ہوا کیا؟ عقیقہ آپ کا 7ویں دن آپ کی ولادت کے بعد حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے کر دیا تھا۔ زاد المعاد امام ابن القیم روایت کرتے، علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، امام حلبی سیرت حلبیہ میں روایت کرتے کل کتب میں کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے ولادت کے 7ویں دن عقیقہ کر دیا تھا، اور عقیقہ کبھی 40-50 سال کی عمر میں نہیں ہوتا۔ کسی مولوی صاحب کو کہہ دیں بڑھاپے میں عقیقہ رچا لے اپنا، نمازی کہیں گے مینٹل ہو گیا ہے مولوی، نمازی کہیں گے مولوی صاحب مینٹل ہو گیا، 50 سال کی عمر میں عقیقہ کھلا رہا ہے۔ عقیقہ نہیں ہوتا 40 سال کی عمر کے بعد، کب ہوتا ہے؟ ابو داؤد شریف، سنن ابی داؤد اٹھائیے، سنن ترمذی، ہر کتاب حدیث کی، عقیقہ صرف 7ویں دن ہوتا ہے ولادت کے۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر 7ویں دن توفیق نہ ہوئی تو 14ویں دن 14، اگر 14ویں دن توفیق نہ ہوئی 21ویں دن 21۔ یہ عقیقے کے دن مقرر ہیں۔ حضور کا عقیقہ 7ویں دن ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال یہ ہے 7 دن بھی گزر گئے، 14 دن بھی، 21 دن بھی، تو 40 سال کے بعد بعد النبوہ، اعلان نبوت کے بعد ابھی عقیقہ کرنا تھا؟ استغفر اللہ العظیم۔ اگر ذہن میں یہ خیال آئے کہ اس لیے عقیقہ کیا کہ جب آپ کا عقیقہ کیا گیا تو وہ دور جاہلیت تھا، قبل البعثہ، تو آپ نے چاہا ہوگا کہ میں اپنی نبوت کے بعد اپنی شریعت میں پھر دوہراؤں، اعادہ کروں۔ ایک خیال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں کہ شاید آپ نے فرمایا کہ وہ بعثت سے پہلے دور جاہلیت میں تھا اور میں نبوت کے بعد دوہراؤں۔ سنو، اگر دور جاہلیت میں بعثت سے پہلے کا عمل ناجائز ہو گیا اور دوہرانا پڑا تو عقیقہ سے پہلے ضروری تھا کہ حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ والا نکاح دوہراتے سب سے پہلے۔ وہ بعثت سے 15 سال پہلے ہوا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے 15 سال پہلے ہوا تھا۔ وہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح جو بعثت سے پہلے تھا، جس سے سیدہ فاطمہ ہوئی، جس سے رقیہ ہوئی، جس سے حضرت زینب ہوئی، جس سے ام کلثوم ہوئی، جس سے ابراہیم ہوئے، قاسم ہوئے، طیب و طاہر، کل اولاد جس خدیجہ الکبریٰ سے ہوئی،
جب اعلان نبوت کیا وہ نکاح تو دہرایا نہیں، عقیقہ کیوں دہرانے لگے؟ اس نکاح کا تو مہر بھی حضرت ابو طالب نے پے کیا تھا، اور جو لوگ حضرت ابو طالب کے بارے میں بدگمانی اور بد اعتقادی رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں اگر آقا کی بارگاہ میں قبولیت نہ ہوتی تو ان کا مہر اپنے نکاح میں قبول نہ کرتے، ان کے نکاح کا خطبہ بھی حضرت ابو طالب نے دیا، مہر بھی اپنی جیب سے دیا، اس نکاح سے کل آل رسول پیدا ہوئی۔ حضور نے نکاح خدیجہ الکبریٰ کا تو اعادہ نہیں کیا، تو عقیقہ کا اعادہ اس سے زیادہ ضروری ہو گیا؟ نہیں۔ تو پھر کیا کیا؟ وہ جس کو عقیقہ کا لفظ بولا گیا وہ دراصل کھانا ہے، ذبح ہے بکروں کا، صدقہ خیرات ہے، فی فرحۃ المولد ھذہ عقیقہ والولیمہ ھذا فی فرحۃ الزواج، یہ دو کھانے ہیں۔ شادی کی خوشی کا کھانا ولیمہ کہلاتا ہے، ولادت میلاد کی خوشی کا کھانا عقیقہ کہلاتا ہے۔ تو آقا نے حدیث پاک ہے اعلان نبوت کے بعد کل صحابہ کو جمع کیا اور اپنی شریعت میں، اپنی سنت میں اپنے میلاد کا لنگر کھلا کر قیامت تک میلاد مصطفیٰ منانا سنت بنا دیا، اور پھر اس سنت پر اجر عطا کیا، حضور کے میلاد کی خوشی پر اجر عطا کیا، اجر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، کتاب النکاح، اس میں آتا ہے واقعہ یہ ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت ابو لہب نے اپنی لونڈی سویبہ کو بھیجا کہ جاؤ میرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر آج اولاد ہونے والی ہے، جا کے دیکھو اور مجھے خبر دو۔ آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سویبہ نے حضور کو ہاتھوں پہ لیا صلی اللہ علیہ وسلم، دوڑی آئی اور آ کر ابو لہب کو خوشخبری دی، ابو لہب کو، اور کہا ابو لہب مبارک ہو، اللہ نے تمہارے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا محمد پیدا فرما دیا ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب النکاح میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں ہے، بہقی کی سنن کبریٰ میں ہے حاضر حدیث، بہقی کی شعب الایمان میں ہے، بہقی کی دلائل النبوت میں ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں دیا ہے، اور امام بغوی نے شرح السنہ میں روایت کیا، امام زیلعی نے نصب الرایہ میں، امام اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری شرح البخاری میں، اور عالم عظیم علماء دیوبند کے علامہ انور شاہ کاشمیری نے بخاری کی شرح فیض الباری میں، سب میں روایت کیا کہ جب ولادت ہوئی تو سویبہ نے آ کے مبارک دی، ابو لہب اللہ نے تجھے بھتیجا محمد عطا کیا۔ ابو لہب نے اپنی ان دو انگلیوں کے اشارے سے اس کو کہا سویبہ میرے بھتیجے محمد کی ولادت، میرے بھتیجے محمد کے میلاد کی خوشی میں جا تمہیں آزاد کیا۔ سویبہ آزاد ہو گئی۔ پھر ابو لہب وہ شخص تھا جس کی مذمت میں قرآن اترا، تبت یدا ابی لہب وتب، بدبختی میں رہا، مر گیا حالت کفر میں۔ مرنے کے 1 سال بعد حضور کے چچا اور اپنے بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کو خواب میں ملا، 1 سال بعد۔ یہ کل کتب حدیث میں امام اسقلانی اور امام ابن کثیر نے سب کو جمع کر دیا، تمام حدیث کو۔ سال بعد اپنے بھائی حضرت عباس کو ملا، حضرت عباس نے پوچھا بتاؤ بھائی ابو لہب کفر پہ مرے کیا حال ہے؟ اس نے کہا بڑی بری حالت ہے، برا حال ہے، برا حال ہے، اوپر دوزخ کی آگ، نیچے آگ، آگے پیچھے دائیں بائیں دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا ہوں۔ الا ان العذاب يخفف عني كل يوم اثنين فقال ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وكانت سويبة بشرت ابا لہب بمولده فاتقها۔ ابو لہب نے کہا کہ پورا سال
ہر دن دوزخ کے عذاب میں جلتا ہوں، مگر ہر ہفتے میں جب پیر کا دن آتا ہے اس دن دوزخ کا عذاب مجھ کافر پر دوزخ کا عذاب کم کر دیا جاتا ہے، تخفیف العذاب ہو جاتا ہے، اور میری اس انگلیوں سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، آگ کا عذاب کم ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، کچھ راحت آتی ہے، اور دوزخ کی پیاس اس ٹھنڈے پانی سے بجھاتا ہوں جو دو ان انگلیوں سے نکلتا ہے۔ اور کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ پیر کے دن ولادت مصطفیٰ ہوئی تھی، اور جب صہیبہ نے آ کر مجھے میلاد مصطفیٰ کی خوشخبری سنائی تو میں نے اس خوشی میں اس کو آزاد کیا تھا۔ کافر ہو کر حضور کے میلاد کی خوشی کا عمل آج بھی میرے لیے عذاب کی کمی کا باعث بنتا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ پلاتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، کافروں کا کوئی عذاب، کافر کا کوئی عمل آخرت میں اجر کا باعث نہیں ہوتا۔ اعمال الکفرۃ ھباء منثورا، کافر کے عمل کو آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ وہ ابو لہب ہے، کافر کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ لیس لہم اجر فی القیامہ وفی الآخرہ للکفار، وہ کافر ہی نہیں، کافروں کا سردار تبت یدا ابی لہب ہے۔ اور اس نے جو آزاد کیا صہیبہ کو، وہ بھی میلاد النبی سمجھ کے نہیں، بھتیجے محمد کی ولادت سمجھ کر اس خوشی میں رب نے کہا ابو لہب تو ابو لہب سہی، بدبخت سہی، پر میرے محبوب کا میلاد کو منایا ہے۔ کسی کافر کو کسی عمل کا اجر نہیں دوں گا، مگر کافر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو اس کا اجر برقرار رہے گا۔ امام نووی فرماتے ہیں، جن کی کتاب ریاض الصالحین سعودی عرب کی ہر مسجد میں اور کل عرب کی ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، امام نووی، اور اسی طرح بغوی شرح سنہ نے امام بغوی، وہ فرماتے ہیں امام بغوی، ھذا خاص بہ اکراما لہ، یہ خاص حضور کے اکرام میں ہے۔ ہر کافر کا ہر اجر برباد ہے، مگر کافر ہو اور میلاد مصطفیٰ کا عمل ہو وہ برباد نہیں جاتا۔ ارے حضور کے میلاد کی خوشی کافر بھی منائے تو آخرت میں اسے بھی اجر ملے، اور اگر حضور کے میلاد کی خوشی مسلمان منائے اور میلاد النبی سمجھ کے منائے تو اندازہ کریں اس کے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ اس نبی کا میلاد مناؤ اور میلاد مصطفیٰ پہ جشن منایا کرو، فلیفرحوا، میلاد مصطفیٰ پہ خوشیاں فرحتیں منایا کرو، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں دیوانہ ہو جایا کرو، مجنون ہو جایا کرو۔ مجنون لیلا کے شیخ نے بتایا تھا، لیلا کے کتے کے پاؤں چومتا تھا۔ کسی نے پوچھا پاگل ہو؟ اس نے کہا میں نہیں، تم پاگل ہے۔ کتے کے قدم چومتا ہوں اس لیے نہیں کہ کتا ہے، اس لیے کہ لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ ارے عاشق لوگ تو اس نسبت کی قدر کرتے ہیں، اور خدا جو اس کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن مناتا ہے، اس پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ولائم کرتا ہے، اپنی خوشیاں مناتا ہے، خدا کی عزت کی قسم رب کائنات اسے بخشش کا پروانہ عطا کر دے گا۔ اس لیے سنیے کہ مرنے کے بعد حضور سے نسبت جوڑ لو، حضور کی غلامی میں فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، حضور کے عشق میں جیو، حضور کی محبت میں مرو، ترانے گایا کرو حضور کی خوشیوں کے، حضور سے پہچان پیدا کرو، حضور سے تعلق پیدا کرو۔ اس لیے کہ قبر میں سن لو، کمپلسری سوال، واجب اور ضروری سوال ایک ہونا ہے، باقی دو سوال اختیاری ہیں، آئے جواب آ گیا، نہ آیا نہ آیا۔ مدار مغفرت ایک سوال پر ہے، اور وہ یہ کہ تاجدار کائنات کا چہرہ سامنے ہوگا،
پوچھا جائے گا بتا اس کے لیے تو کیا تھا، اس کے لیے تیرا عقیدہ کیا تھا۔ بخاری نے صحیح بخاری میں 7 مقامات پر یہ قبر میں سوال کی حدیث روایت کی ہے۔ قبر میں امام بخاری نے ایک مقام کے سوا، کیا ایک مقام کے سوا 6 مقامات پر امام بخاری نے کسی طرح 3 سوالوں کا ذکر نہیں کیا۔ خدا کی قسم یہ صحیح بخاری میرے ہاتھ میں ہے، امام بخاری نے ہر جگہ ایک ہی سوال کا ذکر کیا ہے کہ قبر میں مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا، بس۔ ان انس بن مالک، میں پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری، اس نبی کا میلاد مناؤ، اور اس نبی سے دور کیوں ہوتے ہو، اس نبی سے بیگانہ کیوں ہوتے ہو؟ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه ليسمع قران عليه اتاه ملكان فيقعدانه فيقولان، فرمایا جب مردہ مرتا ہے اور اسے قبر میں دفن کرتے ہیں اور دفن کرنے والے پیچھے مڑتے ہیں تو ابھی میت مرنے والوں کے قدموں اور جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے، پیچھے دفنا کے ہٹنے والوں کے پیروں کے قدموں کے نشان سن رہا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے آ کے اٹھا لیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کر ایک ہی سوال پوچھتے ہیں، کچھ اور نہیں پوچھتے، کہتے ہیں بتاؤ ما کنت تقول بهذا الرجل لمحمد، ایک ہی بات بتا اس محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فاما المؤمن، اگر مومن ہے تو حضور کا کلمہ پڑھ دے گا، پہچان لے گا، اور فرمایا جو ہی حضور کو پہچان لے گا تو حدیث میں فرمایا قد، اس کو دکھایا جاتا فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، فرمایا جائے گا دیکھ ادھر دوزخ ادھر جنت کا، اگر تو مصطفیٰ کی پہچان نہ کرتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، بھلے نمازیں پڑھتا، پھر روزے رکھ، حج کر، مدرسے بنا، تبلیغیں کر، جو چاہے کر، فرمایا اگر مصطفیٰ کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ دوزخ تھا، یہ مصطفیٰ کی پہچان کا صدقہ ہے کہ تیری دوزخ جنت میں بدل گئی۔ ایک حدیث پھر بخاری اور مسلم کی متفق ہے۔ دوسری حدیث میں بتانا چاہتا ہوں امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی، حضرت عائشہ کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا لقد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، حضور نے فرمایا مجھ پر وحی ہوئی ہے کہ لوگوں قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا، تفتنون فی القبور، تمہارا امتحان ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ایمان کا کیا امتحان ہوگا؟ خدا کی قسم امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک ہی سوال پر امتحان ہوگا، بس ایک سوال پر۔ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر، حدیث نمبر 1308۔ اس لیے بتا دیا، پڑھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ اس میں سے چھپا دیا ہے۔ پھر حدیث صحیح بخاری کتاب الوضو باب من لم یتودع، حدیث نمبر 182۔ صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 880۔ اٹھا کر دیکھیے بخاری کا عقیدہ۔ حضور نے فرمایا قبروں میں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا امتحان ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب تم قبر میں رکھ دیے جاؤ گے فَيُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، تم سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہارا عقیدہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا ہے، بس۔ وَمَا كُنْتَ تَقُولُ فِي حَقِّ هَذَا الرَّجُلِ اِذَا وَرَدَ كَانَ يَكُونُ عَلَى الْمُضَارِعِ كُنْتَ تَقُولُ كَانَ يَقُولُ اِذَا وَرَدَ كَانَ يَكُونُ عَلَى الْمُضَافِ لِلْمُضَارِعِ يفيد للاستمرار الباضی والاستمرار۔ وقال ما كنت تقول، یہ نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے
پوچھا جائے گا نہیں کیا کہا کرتا تھا، مسجدوں میں جمعے کے دن کیا کہا کرتا تھا، ربیع الاول میں کیا کہا کرتا تھا، ھذا الماضی المستمر ایسی حیاتک ما کنت تقول فی حیاتک الان انت عرفت ھذا محمد رسول اللہ ولکن نحن نسأل ماذا علمک قبل وفاتک قبل موتک۔ آج لے ان کی پناہ۔ اعلی حضرت نے کہا آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ یہ بخاری اور مسلم ہے، ایک ہی سوال ہوگا، ایک ہی۔ اس ہستی کے میلاد کو منانے سے حضور سے تعلق جڑتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ یہ لفظ صحیح مسلم کے۔ پھر آقا علیہ السلام نے پھر اسی طرح فرمایا، ایک اور بڑی پیاری حدیث، وہ ابن ماجہ میں ہے، سیاستہ ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل، وقال اسنادہ صحیح۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت، تیسری حدیث۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ پہ غور کریں، قال اما فتنۃ القبر، پوچھا گیا یا رسول اللہ قبر کا فتنہ، قبر کی آزمائش کیا ہوگی، قبر کی آزمائش کیا ہوگی؟ قال اما فتنۃ القبر فبی تفتنون وانی تسألون، ھذا الحدیث۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قبر کا امتحان کیا ہوگا؟ فرمایا سنو، قبر کا امتحان میرے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، بس۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہیں گے؟ حضور نے فرمایا فرشتے پوچھیں گے فیما کنت، پوچھیں گے مسلمان تھا کافر تھا؟ وہ کہے گا مسلمان ہوں۔ فرمایا اگر مسلمان ہے تو جواب دو ما ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ مصطفیٰ کون ہے؟ بس اتنی بات پوچھی جائے۔ اب آپ کو میں آخری بات سمجھا دوں، آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر تین سوال کیسے؟ وہ بھی حدیث میں ہے مگر زیادہ ایک ہی سوال۔ حدیثوں میں تین سوالوں کا بھی ذکر ہے، من ربک کا، ما دینوں کا، اور تیسرا۔ اب میں تطبیق کر دوں، تطبیق کہ تین سوال اور ایک سوال، تطبیق کیا ہے؟ التطبیق بینہما کیا ہے؟ تطبیق یہ ہے جو پہلا سوال ہے من ربوں کا، وہ صرف یہ جانچنے کے لیے ہے کہ مومن ہے کوئی مسلمان، رب کو ماننے والا ہے یا کافر ملحد اور دہریہ ہے، آتش پرست ہے، سورج پرست ہے، ستارہ پرست ہے، مجوسی ہے، کافر ہے، روسی ہے، کون ہے؟ رب کو مانتا ہے یا اگر وہ کہے گا ہاں میرا رب اللہ رب کو مانتا ہوں، ایک طرف کر دیا جائے گا۔ اگر رب کو مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا یا مسلمان ہوگا۔ اگر رب کو مانتا ہے من ربوں کا جواب آ جائے تو مطلب ہے یہ یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان، رب کو ماننے والا، کتابوں کو ماننے والا ہے۔ یہ امتحان نہیں ہے، ابھی نکھارا ہو رہا ہے، نتارا ہو رہا ہے، ابھی تقسیم ہو رہی ہے۔ جیسے میں کہوں بھائی لبرٹی والے ادھر ہو جائیں اور بقایا گولبرگ والے ادھر ہو جائیں، ایسے تقسیم ہو رہی ہے۔ رب کو ماننے والے ہاں ماننے والا ہوں، اچھا یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے یا مسلمان۔ اگلا سوال ما دینوں کا، یہ بھی امتحان نہیں ہے، یہ بھی امتحان لیس الامتحان ما دینوں کا۔ یہ پرکھنا ہے کہ اگر یہودی ہے تو بتائے گا ما دینوں کا یہودیہ، عیسائی ہے تو بتائے گا مسیحیہ، مسلمان ہے تو کہے گا دینی اسلام۔ یہ پرکھنے کے لیے کہ مذہب کیا ہے۔ جب اس نے کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اسے کہا پترا ادھر آ جا، مسلمان ہے، مسلمان آ جا، ہوں تیرا امتحان ہوئے گا۔ ہائے ہائے رولا مک گیا۔ پہلے دو سوال خدا کی قسم امتحان نہیں ہیں، وہ الگ الگ کرنے کے لیے ہیں کہ ہے کون، کافر ہے یا مومن۔ اگر مومن ہے تو اہل کتاب یہودی عیسائی ہے یا مسلمان۔ جب اس نے کہا مسلمان ہوں تو کہا ادھر آ جا، آ جا میری طرف۔ اب کھڑا ہو گیا، مسلمان ثابت ہو جانے کے بعد
کوئی اور سوال نہیں، ایک ہی سوال ہے، اگر تو مسلمان ہے تو بتا یہ مصطفیٰ کا عقیدہ کیا ہے؟ بس لو كنت مسلما الان قلت ماذا تقول بي کہ هذا الرجل السؤالان اولیان كان للتفریق والامتیاز ليس للامتحان، السؤال والامتحان فقط واحد، آ جا ایک ہی سوال ہے، مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ختم یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضور کا میلاد منانا ہوا تو قبر میں بھی تنہا حضور کا پوچھ کر دراصل وہاں بھی حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے کہ مانتا تھا یا نہیں۔ یہ کتاب ہے تاریخ مکہ پر، اور امام محمد بن جار اللہ ظہیرہ القرشی ان کی کتاب الجامع اللطیف مکہ اور کعبہ کی تاریخ پر، کل کتب اٹھا کے دیکھیے، مکہ اور مدینہ کا میلاد کا جشن موجودہ حکومت جب سے آئی ہے 75 سال 1924 کے بعد بند ہوا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جی اصل اسلام تو وہاں سے آیا، اصل اسلام تو عرب سے آیا، مکہ مدینہ سے، وہاں تو مناتے نہیں ہیں تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا۔ سن لو، اسلام آیا تو وہاں سے ہی، مگر ان پچھلے 75 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا تھا۔ بابا یہ جو میلاد نہیں منایا جاتا، اس مذہب کی عمر 75 سال ہے، اس سے پہلے صدیوں سے حرم کعبہ میں میلاد کا جشن منایا جاتا تھا۔ حتیم اور حرم کعبہ میں کل حنفی شافعی مالکی حنبلی علماء قاضی حکام جمع ہوتے، اور اہل مکہ مشل بردار فانوس بردار جلوس نکالتے تھے چراغ اٹھا کر، اور مشل بردار جلوس لے کر مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بی بی آمنہ کے گھر پہ جاتا تھا۔ اور مکہ مدینہ میں صرف سمجھ لیں حکومت نے باہر سے بند کیا ہے، گھروں میں اہل مدینہ اہل مکہ آج بھی مناتے ہیں۔ میں ہر سال ربیع الاول میں اہل مکہ اہل مدینہ کے میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، مکہ اور مدینہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب عرب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ محدث اعظم الشیخ اسعد محمد السعید الصاغر جی فقیہ الشام 8 سال تک مسجد نبوی میں حدیث پڑھائی ہے انہوں نے، حرم مدینہ میں محدث 8 سال پڑھایا ہے وہاں۔ یہ حجت ان کی کتابیں دینی مدارس میں داخل نصاب ہیں، مدارس میں۔ یہ ازہر کے اساتذہ میں سے جلیل عالم بیٹھے ہیں دمشق سے، یہ جامع اموی سے بیٹھے ہیں، یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے، مناتے ہیں۔ صرف اتنا سا حصہ ہے جہاں نہیں ہوتا، کل آٹے میں نمک برابر، باقی ہر جگہ دنیا میں عرب و عجم میں ہوتا ہے۔ امام ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا۔ امام زرقانی نے کہا، فرماتے ہیں لا یزال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم ویتصدقون فی لیالیہ بانواع الصدقات ویذرون الضرور والمبرات والمسرات۔ کل دنیا کہتے ہیں اہل اسلام حضور کا میلاد مناتی، صدقے ہوتے ہیں، ولیموں کی طرح کھانے ہوتے ہیں، شادیوں کی طرح خوشیاں ہوتی ہیں۔ یہ کل ائمہ محدثین نے یہ تمام تفصیلات بیان کی ہیں۔ امام قسطلانی نے کہا لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ویعملون الولائم المواہب اللدنیا، کل عالم اسلام حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ملا علی قاری نے کہا دنیا ساری میلاد مصطفیٰ مناتی، اور فرمایا میں مصر گیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بادشاہوں کی ایک محفل میلاد میں خود شریک ہوا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں، امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو صلیبی جنگوں کے ہیرو ہے، ان کا خاندان عظیم الشان میلاد مناتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی ان کا شاہ ابو سعید المظفر
اتنا بڑا میلاد مناتا کہ 5000 بکرے بھون کے لوگوں کو حضور کے میلاد کی خوشی میں کھلاتے، لاکھ برتن مٹھائی کے، 30,000 تھال، اور زور سے لے کر فجر تک حضور کے میلاد میں نعتیں ہوتی، محفل سما ہوتی، اور ابو سعید مظفر حضور کے میلاد کی خوشی میں وجد و رقص کرتا تھا۔ تو جو بات بتانا چاہتا ہوں، جلال الدین سیوطی نے لکھا کل جہان میں میلاد کا ہونا، ملا علی قاری نے کتاب لکھی، شمس الدین جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، امام نووی کے شیخ امام ابو شامہ نے کہا، امام ذہبی نے کہا، اس طرح امام شمس الدین ناصر دمشقی نے کہا، ابن حجر اسقلانی نے لکھا، امام قسطلانی نے لکھا، امام نصیر الدین نے لکھا، امام جمال الدین نے لکھا، اور اس طرح امام یوسف بن الشامی نے لکھا، محمد بن یوسف الصالحی الشامی صاحب سیرت الشامیہ نے لکھا، امام ابن حجر مکی نے لکھا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام زرقانی نے لکھا، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا، ایک سال پیسے نہیں تھے، ایک سال شاہ ولی اللہ مجھے والد، تو میں نے چنے لے کے حضور کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر دیے چنے، رات حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہمیں پہنچ گئے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فیوض الحرمین میں لکھتے ہیں کہ میں خود مکہ میں محفل میلاد میں شریک تھا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، اور دوران محفل میلاد مولد پر میں نے اچانک مراقبے میں نور دیکھا، انوار، میں نے مراقبہ کیا کہ یہ نور کیسا ہے، فرماتے ہیں جب مراقبہ کیا تو پتا چلا کہ 2 نور ملے ہوئے ہیں، میلاد مصطفیٰ کے ذکر کا نور اور ملائکہ کا فرشتوں کا نور جو حضور کی محفل میلاد میں آئے ہیں، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو مولانا رشید احمد گنگوئی کے شیخ، جو مولانا قاسم نانوتوی کے شیخ، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے شیخ، کل علماء جو بند اکابر کے شیخ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے پوچھا کہ محفل میلاد کا حکم، کہتے ہیں اس میں برکت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے کل اہل حرمین کرتے ہیں، ہمارے لیے حرم مکہ مدینہ کی حجت کافی ہے۔